السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طلحہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول میرے ہمدم میرے دوست لائی ہوں۔ اوپر سے مووی لائٹس کی گرمی، ہانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کا حلق خشک ہو گیا۔ غم کے مارے کھانا تو پہلے ہی نہ کھایا تھا، اب پیاس کے مارے دم نکلنے لگا، مگر وہ کس کو آواز دے؟ زونی، ماما، پاپا، اس کے حلق میں کانٹے اگائے، آنکھیں بھر بھر آئیں، کیسے انمول رشتے چھوڑ آئی تھی پیچھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بمشکل گھر میں داخل ہوئے تو اسے لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں۔ پہلے اس کی پینسل ہیل کی ہیل رپٹی، پھر اس کے گھٹنے بے جان سے ہو کر مڑے تو آنکھیں موندتی وہ ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں کون کون سی فضول رسموں میں الجھے لوگوں کو تب پتہ چلا جب انہوں نے دلہن کو گٹھڑی کی مانند زمین پر پڑے دیکھا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عباد نے فل فور مووی کیمرہ آف کروا دیا۔ کرن اور نرگس پھپھو خواتین کو اندر کمرے میں لے گئیں تو عباد پھرتی سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے کمرے تک لایا اور بستر پر لٹاتے ہوئے پیچھے آتی کرن سے کہا، اس کا دوپٹہ وغیرہ کھول دو، گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہوگی۔ کرن نے تیزی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہانیہ کے دوپٹے کی پنیں اتارنا شروع کی۔ عباد اے سی آن کر کے پلٹا تو ہانیہ کی پلکوں میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ کرن نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ پانی، اس کی مدھم سی آواز ابھری۔ کرن تیزی سے لپکی اور لمحہ بھر میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی اور گلاس میں پانی ڈال کر ہانیہ کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی ہونٹوں سے لگا دیا۔ عباد سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، ہانیہ کو پانی پیتے اور مندی آنکھیں کھولتے دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بڑی نازک ووٹی لے کے آیا عباد، باہر عورتیں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سعد کی طرف بڑھا۔ مووی میکرز کو فارغ کر دو اب۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ سعد بھی متفکر تھا۔ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، عباد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مطمئن سا پلٹ کر مووی میکرز کی طرف چلا گیا۔ پانی پی کر اس کے اعصاب کو تقویت ملی تو وہیں اے سی کی کولنگ نے طبیعت کی گرانی اور کشمندی دور کر دی۔ آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کرن نے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کا ماخذ جان کر قدرے سختی سے بولی، نہیں، بلکہ میں یہ جیولری بھی اتارنا چاہ رہی ہوں، ابھی تو بھائی آنے والے ہیں، کرن نے بے اختیار کہا۔ تو ہانیہ نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو؟ وہ چھپی، ان سے کچھ تعریف تو کروا لیں پہلے، پھر چینج کر لینا۔ ہانیہ سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر جیولری اتارنے لگی تو کرن خاموش سی ہو گئی۔ پھر اسی خاموشی سے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ایک مخمل کا بنا پاؤچ نکال کے دیا۔ ہانیہ نے ساری جیولری اس میں ڈال دی اور وہ پاؤچ لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر کرن نے کمرے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹیچ باتھ تھا۔ میرا سوٹ کیس؟ اس میں میرے کپڑے تھے۔ ہانیہ کو دھیان آیا۔ آپ کا نائٹ سوٹ لٹکا دیا ہے، کرن نے بتایا۔ وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتری۔ کرن نے مستعدی سے خوبصورت سی نازک چپل اس کے سامنے کی۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر واش روم میں آ گئی۔ جدید طرز کا بنا واش روم ہر قسم کی سہولت سے آراستہ مہکتا ہوا سا تھا۔ ہلکی سی لائٹنگ اور نہانے کے لیے ایک طرف باکس بنا ہوا تھا۔ ایک گاؤں میں اس طرح کے واش روم کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ وہ سر جھٹکتی اپنا نائٹ ڈریس دیکھنے لگی۔ ہلکی سی کڑھائی سے سجا گلابی اور فیروزی رنگ کا خوبصورت سا ٹراؤزر اور شرٹ اسے اچھا لگا۔ اس نے فوراً سے بیشتر بھاری بھرکم لہنگے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے وہ کپڑے پہن لیے۔ آئینے میں جھانکا تو چہرہ اجنبی سا لگا۔ صابن لگا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تو اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ وہ تر و تازہ سی ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ تولیے کے بجائے یوں ہی ہاتھوں ہی سے پانی کے قطرے چہرے سے جھٹکتی باہر آئی تو عباد کو سامنے کاؤچ پر نیم دراز کیفیت میں لیٹا پا کر ٹھٹک سی گئی۔ پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، اپنے پرس میں سے ٹیشو پیپر نکالا اور اس سے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرنے لگی۔ عباد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہانیہ کا جی نہ چاہا کہ اس کی بات کا جواب دے۔ اب ٹھیک ہے، مگر وہ مختصراً کہہ کر یوں ہی خواہ مخواہ اپنا پرس کھول کر اس میں جھانکنے لگی۔ عباد نے چند لمحے اسے دیکھ کر جانے کیا اندازہ لگایا تھا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پرس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ واٹ نان سینس! میں ایسے بزدلوں کی طرح کیوں جان بچا رہی ہوں؟ مجھے اس پر پہلی ہی رات میں اس رشتے سے ناپسندگی واضح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حد ہی میں رہے۔ اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے وہ لائحہ عمل یاد کیا جو وہ میکے سے طے کر کے آئی تھی۔
عباد کے باہر آنے تک وہ بیڈ کے ایک کنارے پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ واش روم سے وہ نہا کے چینج کر کے نکلا تھا، تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتا وہ ہانیہ ہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل بے ترتیب سا ہوا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر تولیہ کوچ کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ کی طرف آیا اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ ہانیہ کو اپنا دل ہاتھ پیروں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ برش رکھ کے وہ لائٹ بنتا بیڈ کی طرف آیا تو ہانیہ کی سانسیں رک سی گئی، مگر وہ تکیے سے بستر جھاڑ کر اپنی جگہ پر یوں لیٹا جیسے اس بستر پر وہ بالکل اکیلا ہو۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ تو گھر سے ہی یہ سب سوچ کے چلی تھی، مگر عباد کیا گیم کھیل رہا تھا؟ نکاح میں آئی لڑکی جس پہ وہ شرعی حق رکھتا تھا، اسے پہلی رات ہی یوں نظر انداز کرنا؟ تسلی تو کیا خاک ہوتی، اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسے ماما اور زونیا کی باتیں یاد آئیں۔ تو کیا واقعی عباد نے جائیداد کی خاطر؟ اس کا دل پریشان ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں لگے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے چہرہ گھما کے جائزہ لیا۔ عباد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی ادھ کھلا تھا۔ بیڈ کے داہنی طرف دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی جس کے پردے سائڈ پہ کر دیے گئے تھے۔ یہ کمرہ یقیناً پچھلی سائڈ پر بنا تھا، اسی لیے دھوپ کے بجائے کمرے میں صرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ بیٹھی، ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ نفیس سا فرنیچر، خوبصورت پردے، وارڈروب، تمام اشیاء کی ترتیب میں بہت نفاست کی جھلک تھی۔ ہانیہ گاؤں میں ایسے طرز زندگی پر غور کرتی بستر سے اترنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے یس نکل گیا۔ اپنے حلیہ کا دھیان اسے تب آیا جب کرن کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ کرن خجل سے ہوئی۔ بھائی کہہ رہے تھے آپ جاگ رہی ہوں گی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کرن کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ ہانیہ مروتاً شاید کچھ کہتی، مگر اس سے پہلے کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی بول اٹھی۔ یہ شہر والوں کا بے باک انداز ہے کرن، دیکھا نہیں تم نے؟ 12 بجے تو ان کی صبح ہو رہی ہے اور چینج ابھی تک نہیں کیا۔ شکل کی پیاری لڑکی کا لہجہ اتنا ہی تیکھا اور طنز سے بھرپور تھا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ کرن بیچاری گھبرا سی گئی، مگر ہانیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کی تعریف؟ ہانیہ نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ یہ زینی ہے، زینب میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ کرن جانے کیوں ہکلا سی گئی، جبکہ زینی عین ہانیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جیسے اس سے اپنا تقابل کر رہی ہو۔ ہانیہ کو وہ لڑکی خطرناک لگی۔ کرن سے کہاں میرا تعارف کرایا جائے گا، اس کے لیے مجھے ہی زحمت کرنا پڑے گی۔ لب و لہجے سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، مگر انداز از حد طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ ہانیہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اچھا جی، آپ کیا بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا، مگر جواباً بے حد اطمینان سے جو زینی نے کہا اس نے صحیح معنوں میں ہانیہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو لہجے میں کھلا چیلنج تھا، جی نہیں، میں آپ کے شوہر نامدار کی قائم مقام منگیتر ہوں۔ ہانیہ کو لگنے والا جھٹکا شدید تھا، لیکن اس جھٹکے میں دکھ نہیں بلکہ حیرت و بے یقینی کا عنصر تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شادی کے اگلے ہی روز اس کے شوہر کی قائم مقام منگیتر یوں سامنے آ کھڑی ہوگی۔ کرن کی رنگت اڑ سی گئی۔ وہ بیچاری تو زینی کو بھابھی دکھانے لائی تھی، معلوم نہ تھا کہ زینی یوں اپنا آپ عیاں کر دے گی۔ آپ بھی آئیں نا نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو۔ زینی بھی نخوت سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کرن بھی پلٹی۔ ٹھہرو کرن، ہانیہ کے انداز میں محسوس کن سختی تھی۔ کرن بیچارگی سے پلٹی۔ ابھی جو کچھ تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ خراب مت کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں۔ وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانیہ کا سر چکرا گیا۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا، اسے ماں سوائے روپے پیسے کے اور کس شے کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی نیج پہ ہی سوچ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا۔ اپنی مرضی کا لباس نکال کے سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے بال شانوں پہ بکھیرے کمرے سے نکل آئی۔ رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سو اب بھوک چمک اٹھی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈائننگ روم تھا۔ باتوں کی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہیں جا نکلی۔ 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ایک دم سے خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس سی ہو گئی۔ کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے فی الفور اٹھی اور آگے بڑھ کے اس کا حنائی ہاتھ تھام کر
اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر لا بٹھایا، جہاں ایک طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی اور دوسری طرف تیکھے نقوش والی خاتون براجمان تھی۔ نہ سلام نہ دعا، دلہن تو لگتا ہے سدا سے یہیں رہتی ہے۔ یہ طنز انہی خاتون کی طرف سے آیا تھا۔ بظاہر لہجہ خوشگوار، ہانیہ شرمندگی کا شکار ہوئی۔ واقعی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہیں کر پائی تھی۔ نرگس پھپھو خاموش رہی۔ خدا جانے ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں یا وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ سی ہونے لگی۔ 10 لوگوں کی 20 آنکھیں اسی پہ لگی تھیں۔ مامی، آپ شہری بہو تو ناشتے کی آس میں آئی ہے، ادھر ہم دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کو اپنا تمام تر اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ کوئی بد زبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ کوئی بد لحاظی دکھا سکتی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ناشتہ تو ابھی میں نے بھی کرنا ہے، اور کون رہ گیا ناشتہ کرنے والا؟ یہ عباد کی آواز تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہائے ہیلو کر رہا تھا۔ ہانیہ، مختصر سا تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں اور یہ سب لڑکیاں تمہاری نندیں۔ عباد اس کی کرسی کی پشت تھامے اس طرف قدرے جھک کر بتا رہا تھا۔ ہاں، اس کی یہ بے تکلفی ہانیہ کی سمجھ سے بالا تر تھی، مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے رو میں بیٹھی زینی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی۔ وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی۔ مجھے چھوڑ کر انڈرسٹینڈ، تلخی سے کہتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زینی، ادھر آؤ، ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی عباد کو بھی سرزنش کی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس کا، پھر کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے پھپھو، اس نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے۔ میں بھی اسے چھوڑ کے باقی سب نندے ہیں کہنے والا تھا، عباد نے اطمینان سے کہا۔ اوہ، ہانیہ پر کھل گیا کہ یہ خاتون عباد کی پھپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ تھیں۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ ہی کرو گی یا ناشتہ کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے سختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری اچھی بھی نہیں لگے گی۔ نرگس پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے ساتھ کے ساتھ اٹھ گئے اور لڑکیاں کرن کے ساتھ یقیناً کچن کی طرف گئی تھیں۔ اب نرگس پھپھو اور عباد کی پھپھو کے نرغے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ یا ہانیہ کی پشت پہ کھڑا عباد، بھائی ایسی منہ دھوئی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کی پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھیں؟ عباد نے تحیر سے پوچھ کر سوال کی سنگینی کو یوں زائل کیا کہ نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عباد کو گھورا، فضول باتیں مت کرو، ہم تو ہمیشہ سچ بن کے رہے۔ ان کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا سے۔ میں ایسے ہی اس سے راضی ہوں پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے بیٹھے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ عباد کا اطمینان کمال کا تھا۔ ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل آنے کا افسوس ستانے لگا۔ اچھا تھا وہیں ناشتے کا انتظار کرتی رہتی، یہ سارا ڈرامہ تو دیکھنے کو نہ ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کی ٹیبل طرح طرح کی ڈشز سے سج گئی۔ بعد میں نرگس پھپھو کے اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ لڑکوں نے کھانے کی ٹیبل کو بوفے بنا لیا اور اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجا کے ٹی وی لاؤنج میں چلے گئی۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔ زینب نے آ کر بڑے اعتماد سے ان کے مقابل کرسی سنبھال لی اور مختلف ڈشز اٹھا کے عباد کی طرف بڑھانا شروع کی۔ زینی کے ہاتھوں سے چاولوں کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کے بجائے ہانیہ کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بل بہت نمایاں تھے۔ اب وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتہ اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے پہلے معذرت کرتی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو ایک دم فٹ فاٹ ہوں بھائی، ایک دم سے اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے یہ بات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ پاپا بیچارے نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ عباد کہاں ہے؟ جی وہ باہر ہیں، وہ مدھم پڑی۔
ہانی وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی جو کم از کم ہانیہ کو تو قطعاً پسند نہیں آئی۔ عباد نے موجودہ حیثیت میں اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد اور اس کی پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی۔ تب وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تب ہی دروازہ کھلا تو ہانیہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے اندر کوئی بھی تاثر امٹتا محسوس نہیں کیا۔ اپنا موبائل فون اٹھا کر یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر مگر لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب وہ بڑے اعتماد سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ تم یوں مجھے تو تڑاق کر کے مخاطب کیا کرو گی۔ اس نے بالکل ہی غیر متعلق بات کی۔ لمحہ بھر کو ہانیہ اگلی بات بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ ہے تمہارا مجھ سے وہ احترام کا متقاضی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا اور پھر رسان سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے میری، تمہارے ساتھ ہی اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا، یا شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا۔ کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عباد نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد کہ ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اور یہ کہ میرے پاپا کو کس لیے دھوکہ دیا ہے آپ نے؟ کس لالچ میں؟ وہ چٹک کر بولی۔ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس، گھر، اور کیا؟ ہانیہ کو اس کی اداکاری پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بد اعتمادی لائی ہو ہانیہ وقار، اور تم جس نے نکاح کے نام پہ دھوکے کا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، اس کا کیا؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا سوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا، اور پھر آرام سے لیٹ گیا اور دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی قربانی یوں رائے گا جائے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عباد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس شادی کا، مجھے مجبور کیا تو صرف میرے باپ کی خواہش نے، مگر میں تمہارا یہ چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سلگی، اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ عباد فی الفور تکیہ پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر تم نے ماموں جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو… وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے انداز و الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ دبک کر رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو معتدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم نے جن حالات میں اس شادی کے لیے حامی بھری ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ تم اب کوئی بے وقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرو گی۔ ہانیہ سن رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ سمجھ میں آتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کا ولیمہ بڑے اچھے میرج ہال میں شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ زونیہ کا ولیمہ ایک روز بعد تھا۔ آج وہ علی کے ساتھ ہانیہ کے ولیمہ میں آئی تو ان دونوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں صحیح معنوں میں لو برڈ لگ رہے تھے۔ پاپا ان کے پاس آئے تو عباد اور ہانیہ دونوں سے بہت محبت سے ملے۔ ماما نے عباد سے فارمیلٹی نبھائی، مگر ہانیہ سے کٹی کٹی سی رہی تھی۔ ان کی سرد مہری ہانیہ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ سعدیہ آپی کا رویہ بھی ماما سے الگ نہیں تھا۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اپنوں کی بے رخی دل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے، اپنے جذبات و احساسات کا خون کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہ ملی تھی۔ ہال کی ارینجمنٹ سے لے کر کھانے تک ہر انتظام بہترین تھا۔ میں تو زونی کی سسرال کو انوائٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ ان جاہل گنوار لوگوں میں آ کے تو وہ 100 باتیں کرتے۔ ماما نے نخوت سے کہا تو وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ چلے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ، ہانیہ کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ تقریب کے اختتام پر جب سب واپسی کے لیے ہانیہ سے ملنے لگے تو عباد نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے سب کو دعوت دی، جو کسی کو بھی قبول نہ تھی۔ مجھے تو ڈسٹ الرجی ہے اور گاؤں کے راستے تو
ماما نے اپنی بیزاری کو کسی پردے میں نہ چھپایا تھا۔ زونیا اور سعدیہ آپی نے مروتاً بھی کوئی اخلاق نہ نبھایا تھا۔ چلتے ہوئے ماما نے سب کو زونیا اور علی کے ولیمہ میں آنے کی دعوت بھی پتہ نہیں کس رو میں دے دی، یا شاید پاپا کے خیال سے، ورنہ وہ تو ان گنوار لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے سب اسے گھیر کے بیٹھ گئے، جبکہ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا تنہائی پا کر خوب روئے، بلکہ چیخے چلائے تاکہ اندر کا غبار نکل سکے، مگر ادھر فطری تقاضے تھے دنیا داری کے۔ وہ گاجری کلر کے حسین لہنگے میں یوں ساکت بیٹھی مومی مجسمہ لگ رہی تھی، ہنسی مزاح کہہ کے کوئی بھی شے اس کے سکتے کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ دم سے اس کے پاس کوئی صوفے میں دھنسا تو اس نے مشینی انداز میں چہرہ گھمایا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے؟ بے حد ہمدردی بھرا انداز پچکارتا ہوا لہجہ۔ آبی کو تو کسی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، مگر تمہیں کس لالچ نے اس شادی پہ مجبور کیا تھا؟ لبوں پہ مسکراہٹ، دھیما مگر زہریلا لہجہ، یہ زینی تھی۔ ہانیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ اسی وقت عباس صوفے کے پیچھے سے ان پر جھکا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیوی کو؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ پڑھے ہوئے کو کیا پڑھانا، میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ کس کی یاد میں گم بیٹھی ہے یوں افسردہ سی۔ وہ زینی تھی جسے کسی کا خوف نہ تھا، اونچی آواز میں بولی تو کسی کو معاملے کا پتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے انداز و الفاظ نے ٹی وی لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی۔ چلو بھائی اب بس کرو، نیند آ رہی ہے، چل کے سو سب۔ نرگس پھپھو نے کھنکارتے ہوئے محفل برخاست کی تو سب خاموشی سے اٹھنے لگے۔ کسی نے بھی زینی کے مقابل آنے کی جرت نہ کی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو عباد تکیے سے بستر جھاڑتا لپیٹنے کی تیاری میں تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ اس کی طرف آئی۔ تم اپنی منگیتر کو سمجھاؤ گے یا یہ کام مجھے کرنا پڑے گا؟ اس کا جملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ تکیہ ہاتھوں میں تھامے پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ چہرے پہ ناگواری اور غصہ لیے وہ اسی سے مخاطب تھی۔ پہلے تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے مسز، اپنے انداز و الفاظ پہ غور کرو ذرا، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ عباد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ پلٹ کے تکیہ اپنی جگہ پہ سیٹ کرنے لگا۔ تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میں جیسے جی چاہے بات کروں گی۔ وہ تل ملائی۔ تم بیوی ہو کر میری پابندی میں نہیں ہو تو اس پر کس حق سے پابندی لگاؤں میں؟ عباد کا لہجہ بھی پرسکون تھا۔ وہ چٹکی، منگیتر تو ہے نا، اسی بات کا رعب دکھا کر تو وہ مجھے سناتی ہے۔ جو بات ختم ہو چکی اسے بار بار مت دہراؤ ہانیہ، وہ اب میری منگیتر نہیں ہے، شی از جسٹ اے کزن۔ تو یہ بات تم اسے سمجھاؤ، میں بھاگ کے تمہارے ساتھ نہیں آئی کہ یہاں سب کی باتیں سنتی رہوں۔ وہ خود اذیتی کے عالم مند تھی، ورنہ ایسی بدتمیزی اس کی سرشت میں نہ تھی۔ عباد نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے بازو سے تھاما اور تادیبی انداز میں بولا، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو ہانیہ، اس گھر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہارے یہاں آنے اور میرے اس شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارا رویہ حالات خراب کر دے گا۔ وہ جو اس کی باتیں سن کے ساکت سی بیٹھی تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بھڑک اٹھی۔ بہت خوب، یوں کہو کہ میرا رویہ تمہارا پلان خراب کر دے گا۔ اگر ایسی ہی ناراضی تھی سب کی تو کس لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ بولو۔ فضول باتیں مت کرو ہانیہ، میں ماموں جان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے اتنی ہی قوت برداشت کا مالک تھا یا محض ہانیہ کو برداشت کر رہا تھا، ماموں جان کا یا ان کی جائیداد کا۔ وہ چٹکی۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحوں تک وہ اسے دیکھے گیا۔ ہانیہ نے بھی نگاہ نہیں چرائی۔ پھر وہ گہری سانس بھرتا اس کے بازوؤں پر سے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتا بستر کی طرف پلٹ گیا۔ تم اپنی ذہنیت کے مطابق جو چاہے سمجھ سکتی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ تو میں 2 دنوں میں ہی جان گیا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اطمینان سے کہتا اسے تپا رہا تھا، میں پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، تم انہیں چیٹ کر رہے ہو۔ میں نے خام خواہ جذباتیت میں آ کر اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اب تو لگا دی نا، صبح اٹھ کے پچھتا لینا۔ نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ وہ آنکھیں موندے کہتا اسے زہر سے بھی بری چیز لگا، مگر اس سے زیادہ شور ہنگامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو خود کو سنبھالتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ اب اسے انچاہی زندگی سے نکلنے کا کوئی لائحہ عمل طے کرنا تھا جو پاپا کے لیے بھی قابل قبول ہوتا۔ اگلے روز زونی کا ولیمہ تھا۔ ہانیہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کرن اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی۔ 100 نخروں سے اس نے ناشتہ کیا، کرن سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ حالانکہ وہ بہت خوش مزاج اور مخلص سی لڑکی تھی، مگر چونکہ وہ عباد کی بہن تھی اس لیے ہانیہ نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بیچاری ناشتے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔
بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی تو کہنا۔ ہانیہ وقار کیا چیز ہے ابھی پتہ نہیں تم سب کو۔ ہانیہ نے اپنے طریقہ کار پر خود کو شاباشی دی۔ دوپہر کے کھانے پر نرگس پھپھو خود اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، صبح سے کروٹیں بدل بدل کے اور ٹہل ٹہل کے تک گئی تھی، مگر کمرے سے باہر جانا اسے منظور نہ تھا۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ مارے مروت کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے ہانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی، دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ یہی کہہ سکی، خفگی اس کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ تو پھر آؤ نا، باہر آ کے سب میں بیٹھو۔ نہیں، میں ان سب میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی۔ نرگس پھپھو کی بات کے جواب میں وہ جس صفا چٹ انداز میں بولی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بات کو نہ صرف ٹھٹکایا بلکہ تیوری پر بل بھی ڈال دیے۔ کیوں ہانیہ؟ نرگس پھپھو نے بات کو آتے نہیں دیکھا تھا، بے حد حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابھی آتی ہے امی جان، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اکیلی جانے سے گھبرا رہی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ ہانیہ کے کسی اور منہ توڑ جواب سے پہلے ہی بعد نے اپنے لہجے میں مقدور پر بشاشت بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس پھپھو پریشانی سے بات کو دیکھنے لگی۔ اس نے ماں کو شانوں سے تھام لیا۔ ڈونٹ وری، میں فریش ہو جاؤں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں ہم دونوں، آپ کھانا لگوائیں۔ نرگس پھپھو الجھی ہوئی سی کمرے سے نکل گئیں۔ بچی تو نہ تھیں کہ ہانیہ کا بے اتنا انداز نہ پہچانتی۔ ہانیہ ویسے ہی مغرور انداز میں گردن اکڑائے بیڈ پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ بعد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کی عزت نفس کے پرخچے اڑا دیتے، یوں جیسے کسی ملازم سے بات کر رہی ہو، مگر اگلا لمحہ ہانیہ کے لیے تضحیک بھرا تھا۔ جھک کر اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ غرایا۔ مائنڈ یو ہانیہ وقار، نہ تو میں تمہیں بھگا کے لایا ہوں اور نہ ہی اٹھا کے۔ تم اپنی مرضی سے نکاح نامے پہ سائن کر کے میرے گھر آئی ہو، پھر یہ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ دھیمی آواز میں شعلوں کی سی لپکتی۔ ہانیہ کو لگا بھوری آنکھوں سے نکلتے شعلے پل بھر میں اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے فی الوقت یہی احتجاج سوچا۔ میں عباد رضا ہوں ہانیہ بی بی، کوئی نفس کا مارا شخص نہیں ہوں جو اچھی شکل سامنے پا کر چھونے کی حسرت پالوں۔ میرے دل میں اترنے کے لیے تمہیں ابھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہے۔ عباد کے انداز میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ وہ جی بھر کے جھلسی۔ بازو چھوڑو میرا، آئندہ تم امی سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرو گی۔ وہ متنبع کر رہا تھا۔ میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہانیہ کا بازو اس کی سخت گرفت میں دکھنے لگا تھا، اوپر سے ذلت کا احساس۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تمہیں جانا ہوگا، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا اور اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے میری ماں کی انسلٹ ہو۔ ہانیہ، یاد رکھو کہ اس گھر میں تم ان ہی کی خواہش پر آئی ہو۔ اس نے جیسے ہانیہ کی بات سنی ہی نہ تھی، بڑی سختی سے کہتے ہوئے اپنی بات اس کے کانوں تک پہنچائی اور اس کا بازو چھوڑ کر پلٹ گیا۔ وہ بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی۔ اتنی بے دردی سے پکڑا تھا کہ بازو میں خون جمع محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی دوسروں کی خواہش پر اس دلدل میں اترنے کی؟ وہ چٹکی، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ اس نے محض چہرہ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ سوال میں تم سے کروں تو شاید تمہارے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو۔ اور واقعی ہانیہ لاجواب ہو گئی۔ میرے باہر نکلنے تک جو تیاری کرنی ہے کر لو، ورنہ ایسے ہی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ نے کتنی ہی گالیوں کو حلق سے واپس لوٹایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا غلطی کر ڈالی میں نے، زندگی بھر کے لیے توق گلے میں ڈال لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاہی اور عنابی رنگ کی لمبی فراق اور چوڑی دار پاجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میں سمجھی تھی کہ دلہن بن کے ہی روپ پایا ہے، تم تو ہر روپ میں چاند ہو۔ نرگس پھپھو نے اس کی پیشانی چومی اور اس پر سے لال نوٹ وار کے کام والی کو تھمایا۔ ہانیہ سب کے بیچ نروس سی ہونے لگی۔ فراق کے گلے پر ہوئے نفیس سے کام اور دو رنگے نگوں کا عکس اس کے رخساروں پر پڑ رہا تھا۔ جدید ڈیزائن کے کپڑے پہن کے اور پارلر سے تیار ہو کے سبھی چاند لگتے ہیں مامی، زینی نے تنک کر کہا۔ اس سے نرگس پھپھو کا توصیفی انداز اور ہانیہ کو یوں بے اختیار سراہنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ تو تم بھی پارلر کا ایک چکر لگا لیتی۔ عباد ٹائی کی ناٹ باندھتا ہوا ادھر ہی آیا تھا۔ سادگی سے بولا تو سب دبی آواز میں ہنسے۔ زینی کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ تم تو مجھ سے بات نہ ہی کرو۔ عباد ہانیہ کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔
ہانیہ کی نگاہ بے اختیار سامنے دیوار پہ لگے قد آدم آئینے کی طرف اٹھی جس میں ان دونوں کی اکٹھی تصویر تھی۔ اس قدر مکمل اور خوبصورت جوڑی۔ ہانیہ کو لمحہ بھر کو خود پر رشک آیا، مگر جوں ہی اسی آئینے میں عباد سے نگاہ ملی تو اس نے اپنی توجہ ہٹا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پاؤچ چیک کرنے لگی۔ اس کا دل جانے کیوں اس پل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ زونیہ اور علی کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر جو بات ہانیہ اور عباد کے لیے دیے انداز سب کو دکھائی دے رہی تھی وہ زونیہ اور علی کے اونچے کہکوں اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنے میں مفقود تھی۔ فراق کی ہم رکب پینسل ہیل پر اسی دو رنگ کے خوبصورت سے نگینے جڑے ہوئے تھے، مگر اسی نازک اور ہانیہ کی پسندیدہ سینڈل کے اسٹرپس نے اس کے نازک پیروں کا حشر کر دیا تھا۔ سٹیج پر چڑھنے تک عباد اس کی حالت بھانپ چکا تھا۔ ماما نے دنیا داری کو ہی صحیح مگر زونیہ کے ولیمے میں بہرحال ہانیہ اور عباد کو صحیح معنوں میں پروٹوکول دیا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کو دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے اوپر بلایا۔ عباد سیڑھیاں طے کر چکا تھا۔ ہانیہ کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے واپس پلٹا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری سینڈلز تنگ کر رہی ہیں، توجیہی انداز میں کہتے ہوئے لاپرواہی کا سا تاثر دیتے ہوئے ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں طے کیں۔ اوہو سالی صاحبہ! علی ہانیہ کو دیکھ کے چہکا۔ عباد نے ایک گہری نگاہ علی کے بے تکلف انداز پر ڈالی۔ سعدیہ آپی اور معیز بھائی، عباد، ہانیہ، زونیہ اور علی کے جوڑے سٹیج پر موجود تھے۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ ہنی مون کا تو سوچ لیا ہوگا تم نے زونی؟ کیوں علی، یورپ کا چکر تو لازمی لگے گا تمہارا۔ سعدیہ آپی کی یوں ہی نہیں سوجی تھی۔ یقیناً ہانیہ اور عباد کو احساس کمتری دلانا مقصود تھا۔ ہاں سوچا تو ہے، مگر پہلے ہانی بتائے گی یہ کہاں جا رہی ہے۔ زونیہ نے اترا کر کہا، تم بتا دو، میں نے ابھی ان خرافات کا نہیں سوچا۔ ہانیہ اپنی دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بھائی میں نے تو سوچ لیا ہے کہ یورپ ہی جانا ہے، مگر اب سالی صاحبہ کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ ان ہی کے ساتھ نکل جاؤں۔ اپنی طرف سے علی نے بڑی شرارت سے کہا تھا، مگر زونیہ کا رنگ میک اپ کے باوجود اڑتا محسوس ہوا تھا، اور عباد جس طرح جھٹکے سے کھڑا ہوا ہانیہ کو لگا کہ وہ علی کو مارنا ہی نہ شروع کر دے۔ گھبرا کے وہ خود بھی اٹھ گئی۔ علی کا مطلب وہ نہیں تھا عباد۔ ماما کو علی کے اس گھٹیا مذاق پر صفائی دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، اٹس انف ہانیہ، اٹھو، کافی فوٹو سیشن ہو گیا۔ جی، خود ہانیہ کو بھی علی کا بیہودہ جملہ پسند نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اٹس جسٹ جوک۔ علی نے ڈٹائی سے اپنی بیہودگی کو مذاق کے کھاتے میں ڈالا۔ آدمی کی زبان سے نکلا ہر جملہ اس کی ذہنی استعداد کا پتہ دیتا ہے مسٹر علی۔ آج آپ کی ذہنیت کا پتہ چل گیا، وہ سرد مہری سے کہتا ہانیہ کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ دونوں اپنی ٹیبل پر آئے تو ہانیہ خاموشی سے نرگس پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ کرن اور سعد بیچارے اپنی طبع کے برخلاف خاموشی سے ایک کونے میں ماں کے ساتھ بندھے بیٹھے تھے۔ یقیناً ماما نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی۔ وہ لوگ حالیہ واقعہ سے لا علم بیٹھے تھے۔ آپ لوگ مزید بیٹھیں گے ابھی؟ اس کے تیور اور کسی کو تو نہیں ہانیہ کو ضرور سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ خفیف سی یوں ہی چہرہ گھما کر سٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ لگانے تھوڑی آئے تھے ہم، نرگس پھپھو نے ناراضگی سے کہا۔ یہاں منہ لگانے کے قابل بھی کوئی نہیں ہے۔ بے اختیار ہی وہ تلخی سے کہتا نرگس پھپھو کا رنگ فک کر گیا۔ ہانیہ کو اس کے الفاظ اچھے تو نہیں لگے، مگر فی الحال علی کے بیہودہ فکرے کے زیر اثر وہ یہ سب سننے پر مجبور تھی۔ وہ یہیں علی کا کہا جملہ اگل دیتا تو، ابھی دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پھپھو کہہ پائیں۔ تب تک وہ چھوٹے بھائی بہن کے خیال سے خود کو سنبھال چکا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں میں امی، اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔ وہ فوراً ہی ماں کے شانوں کو دباتا نارمل ہو گیا، مگر پھپھو کو بہو کے سامنے اس کے بولے ہوئے الفاظ سخت معیوب لگے تھے، سو وہ فوراً ماننے کے حق میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کھانے کے دوران ماما ان کی طرف آئیں۔ ٹھیک طرح سے کھائیں آپ لوگ، انہوں نے شاید بیٹی کا تھوڑا سا خیال کر ہی لیا تھا۔ ہانیہ نے ہلکا سا سکون محسوس کیا، ورنہ ماما تو سب پہ یوں ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے فقط سعدیہ آپی اور زونیہ ہی ان کی اولادیں ہیں۔ ویسے بھابھی آپ کی فیملی میں لوگ بولتے بہت کم ہیں۔ میں تو جب سے آیا ہوں کسی سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ سعد نے کھانے کے درمیان اسے شرمندہ کر دیا، اوپر سے عباد کی طنزیہ نگاہیں۔ تمہیں جو عادت ہے ہر وقت بولنے کی، تمہاری تو زبان اکڑ گئی ہوگی۔ کرن نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ ہانی بیٹا ٹھیک طرح سے کھاؤ نا۔ نرگس پھپھو اسے بے دلی سے بریانی میں چمچہ گھماتے دیکھ کر نرمی سے بولی۔ جی۔ عباد نے ان کے کہنے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں چکھا تھا۔
مکس گیدرنگ تھی، یقیناً مرد و زن کی تخصیص نہ ہونے کے باعث ہی بعد نے قدرے کونے میں نشست چنی تھی۔ بڑی جلدی فارغ ہو گئے تم، پاپا نے بالآخر بات کو آ لیا تھا۔ ان کے کوئی دیرینہ دوست بڑے سالوں کے بعد ملے تھے، ابھی انہوں نے چھوڑا تھا۔ جی، اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ وہ ادب سے کھڑا ہوا تو ہانیہ کو بہت اچھا لگا۔ اس نے ابھی تک معیز بھائی اور علی کو پاپا کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ارے یار، ہم کہاں کھا سکتے ہیں یہ مرغن لوازمات، ہمارا تو پرہیز ہی کھانا ہوگا۔ پاپا مسکرائے تو وہ بے چین ہونے لگی۔ چمچہ روک کے انہیں دیکھا۔ پاپا، آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا؟ ارے یہ تو بولتی بھی ہیں۔ سعد نے کرن کی طرف جھک کر حیرت سے سرگوشی کی تو اس نے گھورا۔ بس ابھی گھر چل کے لے لوں گا کچھ۔ گھر میں کسی نے کیا بنا کے رکھا ہوگا پاپا، اور اتنے دنوں سے تو فنکشن چل رہے ہیں تو آپ نے۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ ماما نے اتنی زحمت کہاں کی ہوگی کہ شوہر کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنا لیتی۔ اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مائی ڈول، زرینہ سے اپنی پسند کے پرہیزی کھانے بنوا کے کھا رہا ہوں میں۔ انہوں نے کل وقتی ملازمہ کا حوالہ دیا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں ماموں جان، آپ چلیں نا ہمارے ساتھ؟ میں نے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا، گھر جا کے ذرا انجوائے کرتے ہیں، عباد نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا۔ ارے بھائی، تمہارے لیے تو دعوت عام ہے، جو جی چاہے کھاؤ۔ پاپا ٹھٹکے۔ اتنے دنوں سے یہی ہیوی کھانا کھا رہا ہوں، طبیعت بجھل ہو رہی ہے، کچھ لائٹ سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اور وہ ہانیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا ہی ہو سکتا ہے، کیوں ہانی؟ پاپا کا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پہ آ ٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ جی پاپا، کیوں نہیں؟ پاپا اور نرگس پھپھو واپسی پر سب سے سٹیج پر مل کے آ گئے، باقی کوئی نہیں گیا۔ ماما اور سعدی آپی تصویریں اتروانے میں مصروف تھیں۔ انہیں ہانیہ سے ملنے کا ذرا خیال نہ آیا۔ ہانیہ کو اپنی شادی کے لمحات یاد آئے۔ ماں بہنوں کو اس طرح اس نے کسی بھی وقت اپنے آس پاس محسوس نہیں کیا تھا۔ اب چل بھی پڑو یا گاڑی یہیں لے آؤں؟ عباد کی آواز پر وہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی۔ پاپا اور پھپھو شاید نکل چکے تھے۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی۔ پاپا کے سامنے وہ اور ہی عباد ہوا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کتنا جی چاہ رہا تھا کہ ماما اسے گلے لگا کے رخصت کرتی، زونی مزید ٹھہرنے کا اصرار کرتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سطح پر نمی سی پھیلنے لگی، منظر کچھ دھندلا سے گئے۔ پاؤں کسی چیز سے رپٹا تو وہ سیڑھیوں سے گرنے کو ہوئی، مگر کسی مہربان ہاتھ کی گرفت نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر سنبھال لیا۔ پارکنگ تک وہ کسی ننھی بچی کی مانند اس کے ساتھ یوں ہی چلتی ہوئی آئی۔ پھپھو، کرن اور سعد گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ پاپا پاس کھڑے پھپھو سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بے اختیار اپنا بازو چھڑاتی پاپا کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھے نا پاپا؟ پاپا نے ہنستے ہوئے اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا۔ وہ تو مذاق تھا بیٹا، ابھی میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا اور پھر ریسٹ کروں گا۔ پاپا پلیز، سب تو ابھی یہی ہیں، آپ اکیلے گھر میں؟ وہ بے چین سی ہونے لگی۔ کام آن ہانی، جہاں اتنی عمر تنہا گزاری ہے وہاں تھوڑی اور صحیح۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو اسے رونا آنے لگا۔ چلے نا ماموں جان، کچھ دن وہاں چل کے رہیں، عباد نے بھی اصرار کیا۔ سفر کافی لمبا ہے یار، ابھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے عباد کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہانی کا خیال رکھنا، یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے، بہت دھیمی طبیعت کی اور فرما بردار۔ ہانیہ کا دل بھر آنے لگا۔ پاپا کو واقعی اس سے بہت محبت تھی، وگرنہ کیا انہوں نے یہ الفاظ علی سے زونیہ کے متعلق کہے ہوں گے؟ وہ جانتے تھے کہ زونیہ کو اپنا خیال کروانا خوب آتا ہے۔ اور ماما، انہوں نے ایک دفعہ بھی ہانیہ سے گھر چلنے کو نہیں کہا تھا، حالانکہ مکلاوے کی رسم باقی تھی۔ رسم نہ صحیح، دنیا داری ہی صحیح، مگر وہ تو ایسی مصروف تھیں کہ ایک ہی بیٹی انہیں یاد تھی اور اس کی ماڈرن سسرال۔ ہانیہ بہت برے دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اگلا روز قدرے پرسکون تھا۔ شادی کا ہنگامہ تھما تو مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ماما کا فون آیا، تم آج آ جاتی عباد کے ساتھ، زونی تو کل ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہانیہ کو رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو؟ تم خود ہی اپنے شوہر کا دم چھلا بنی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنستی بولتی تو ہمیں پتہ بھی چلتا کہ ہماری بیٹی آئی ہے۔ ماما ادھار تو رکھتی ہی نہیں تھی، وہاں ہنسنے بولنے کو تھا ہی کیا، بولنے تک کی تو تمیز نہیں تھی علی کو۔ ہانیہ کڑی، مگر ماما شاید کل والے معمولی اثر سے نکل چکی تھی۔ اب بس کر دو ہانی، بہنوئی تو سالیوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق کر لیتی ہیں۔ علی نے ایک ذرا سا جملہ کیا کہہ دیا، تمہارے گنوار شوہر نے قیامت ہی اٹھا دی۔ علی بھی بعد میں باتیں بنا رہا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اتنا فضول بولنے کی۔ ہانیہ اس بحث سے اکتا سی گئی۔ ہاں بھائی،
اب تم تو انہی دقیانوسی لوگوں کی زبان بولو گی۔ 2 دن ہوئے نہیں کہ سب بھول گئی۔ ماما کے طنز نے اسے کیا کچھ یاد نہیں دلایا تھا۔ اس کا دل یکلخت ہر بات سے اچاٹ ہو گیا۔ میں پھر کسی دن آؤں گی ماما، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ماما کی بات درمیان میں ہی تھی کہ فون سعدیہ آپی نے جھپٹ لیا۔ ابھی 2 روز ہی ہوئے ہیں شادی کو اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو گئی؟ سعدیہ آپی بے تکا بولتی تھی۔ ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم نے پاس بھی کیوں آنے دیا اس اجڑ گنوار کو؟ ذرا سی شکل ہی تو اچھی ہے بس، مینرز کی تو سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوں گی اسے۔ عزت کو بھول گئی ہانی؟ کیسے دم بھرتا تھا تمہارا؟ ہانیہ گنگ سی سنے گئی۔ جلدی سے اس جھنجھٹ کو ختم کرو ہانی، تمہاری من پسند زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب ہیں نا تمہارا ساتھ دینے کو۔ پاپا کی فکر مت کرنا، عزت تمہارے انتظار میں ہے، دیکھنا ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھے گا تمہیں۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ اگلے روز نرگس پھپھو کے کہنے پر وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب وہ تپا تپا سا کمرے میں آیا۔ وہ بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ اسے آئینے میں دیکھ کر بھی انجان سی بنی رہی، مگر وہ شاید اسی سے 2 ہاتھ کرنے آیا تھا۔ بیاہ کے اب یہاں آ گئی ہو تو یہ روز روز جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ روز روز؟ ہانیہ کو برا لگا۔ آئینے میں اسے گھور کے دیکھا۔ میرے خیال میں شادی کے بعد آج میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں۔ تک تو کوئی نہیں بنتی نا، جہاں چاہتے نہ ہوں وہاں خود سے نہیں جایا کرتے۔ ہانیہ وقار وہ جتانے والے انداز میں بولا تو ہانیہ یوں تڑپ کے اٹھی۔ پھر تو مجھے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ آرام سے بولا، یہ تو تم پہلے سوچتی، اب تو آ چکی، غلطی ہو گئی، میری زندگی کی سب سے بڑی سوچی سمجھی غلطی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اگر عزت سکندر کا ساتھ ہوتا تو زندگی کا یہ رنگ ہوتا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جب چاہو اپنی غلطی سدھار سکتی ہو۔ طنز و تلخی سے بھرپور جواب نے ہانیہ کو سلگا دیا۔ پر کاٹ کر پنجرہ کھولنے اور رہائی کا اذن دینے والا صیاد۔ وہ تو میں ضرور ہی سدھاروں گی عباد رضا۔ اس کی طرف سے پلٹتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ ضرور، عباد نے فی الفور کہا، مگر ابھی جو میکے سدھار رہی ہو تو امی سے کہو۔ تم میرے بجائے سعد کے ساتھ جانا پسند کرو گی، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اس نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں کسی کے بھی ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دو، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ پاپا کو بھی تو پتہ چلے تمہاری نام نہاد فرما برداری اور اچھائی کا۔ وہ چٹکی۔ عباد نے بے اختیار انگلی شہادت اٹھائی اور وارن کرنے والے انداز میں بولا، بہیو یور سیلف ہانیہ، ایسا لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں کرنا پڑے گا، میں تم سے ایسے ہی بات کروں گی۔ اس کا انداز ہٹیلا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سوچا تھا اور تم؟ بے اختیار متاسفانہ انداز میں کہتے ہوئے ایک دم رک گیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کافی تمیز سکھانی پڑے گی تمہیں۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ تپانے والا تھا، مگر وہ یوں تپے گا ہانیہ کو 1% بھی اندازہ ہوتا تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیتی۔ جب وہ حواس میں آئی تب تک عباد اسے اسٹول سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے عباد کا لہجہ کافی سلگتا ہوا تھا۔ کافی سے زیادہ بدتمیز ثابت ہو سکتا ہوں میں؟ کہتے ہوئے وہ رکا۔ اس کی گرم سانسوں نے ہانیہ کے رخسار کو چھوا۔ وہ ساکت سی۔ وہ دوبارہ بولا، مگر تم میں ابھی وہ بات ہی نہیں۔ بے حد دھیما، نرم مگر حقارت بھرا لہجہ، یا شاید ہانیہ کو ہی اس کے لفظوں نے تحقیر کا احساس دلایا۔ وہ ہڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اندازہ کر لو اب کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور باہر جا کے امی سے کہہ دو کہ تم کسی قیمت پر میرے ساتھ لاہور نہیں جاؤ گی۔ اطمینان سے کہتا وہ اسے بستر سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جلتی کلستی وہ بستر سے اتری تو وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ کے وسط میں رکھتا اوندا سیدھا لیٹ گیا۔ جاؤں گی تو میں ہر قیمت پر تمہارے ہی ساتھ، دانت پیستے ہوئے اس نے سوچا، اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں زینی اور کرن باتوں میں مصروف تھی۔ زینی کے نکاح کا کٹیلا پن ہانیہ کو صاف محسوس ہوا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی کرن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ امی تو نہا رہی ہیں، آپ بیٹھیں، کرن نے بتاتے ہوئے آفر کی تو وہ کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی کہ کرن اس کے دائیں جانب اور زینی بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آبی کہاں ہیں؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شاہانہ انداز میں بیٹھی زینی نے جس طرح اس سے پوچھا، اس نے ہانیہ کو جی بھر کے سلگایا۔ کمرے میں ہے، تم نے نہیں دیکھا جاتے ہوئے؟ ہانیہ نے بھی قدرے تیکھا انداز اپنایا۔ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے میری دوست کے گھر لے کے جانا ہے، اس نے۔ زینی کا استحقاق بھرا لہجہ تھا۔
اچھا تب ہی وہ لاہور نہیں جانا چاہ رہا، اس نے کلس کر سوچا۔ میں دیکھتی ہوں شاید امی نہا چکی ہوں۔ کرن بوجھلت اٹھی، اس کا ارادہ یقیناً پھپھو کو جلدی سے یہاں بلانے کا تھا۔ ابھی تو فی الحال وہ ریسٹ کر رہا ہے۔ ہانیہ نے بھی مقابلے پر اتر آئی۔ عباد سے دلی وابستگی نہ سہی مگر زینی کے انداز بہت دل جلانے والے تھے۔ اسے تو وہ سیدھا کر کے ہی چھوڑتی۔ یہ ریسٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ زینی نے ناگواری سے کہا تو وہ آرام سے بولی۔ وہ اب میرڈ ہے زینی، جب ٹائم ملے گا تب ہی ریسٹ کرے گا نا۔ لمحے بھر کو زینی کی بولتی بند ہوئی۔ یکدم وہ تیزی سے اٹھی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں اس کو، میں نے کہا بھی تھا اسے کہ آج مجھے لازمی جانا ہے۔ زینی کا انداز جارحانہ تھا۔ بیڈ روم میں مت جانا زینی، ہاں وہ باہر آئے تو تم اس سے جو چی چاہے بات کر سکتی ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کی حدود واضح کر رہی تھی۔ زینی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ نئی نئی شادی ہے نا، اس لیے روٹین ڈسٹرب ہے، باتوں باتوں میں آدھی رات گزر جاتی ہے، بے وقت نیند تو آئے گی ہی۔ اس نے مزید بے برقی چھوڑی۔ انداز میں اطراحٹ سی تھی مگر وہ ابھی جی بھر کے زینی کے تاثرات سے حس بھی نہ اٹھا پائی تھی کہ عباد کی آواز نے بم کا سا دھماکہ کر دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں بھی تو اتنی مشکلوں سے جگایا ہے میں نے۔ بے تکلف سا لہجہ ہانیہ کو مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ وہ عباد سے نگاہ نہ ملا پائی تھی۔ اس پر متضاد وہ ہانیہ کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ بیٹھو نا زینی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا آج مجھے ہر حال میں میمونہ کے گھر جانا ہے، زینی نے غصہ سے کہا۔ کم آن، لے چلتا ہوں نا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ صوفے کی پشت پر اس نے بازو پھیلایا تو اس کا ہاتھ ہانیہ کی گردن چھونے لگا۔ ہانیہ کی دھڑکن منتشر سی ہوئی۔ زینی کے کھنچے ہوئے تاثرات کو مسکراہٹ نے ایک دم سے بدل دیا تھا مگر پھپھو وہاں آ گئی تھی۔ فی الحال تو تمام پروگرام کینسل کرو کیونکہ ہانیہ نے میکے جانا ہے۔ مامی پلیز، ساتھ بھی تو ہے نا، زینی نے یوں کہا جیسے وہ عباد کے نہیں ساتھ کے نکاح میں ہو۔ تم اپنی فرینڈ کے گھر ساتھ کے ساتھ جا سکتی ہو مگر میں اپنے میکے اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی، ہانیہ نے قطعیت سے کہا۔ زینی نے پاؤں پٹکے۔ تم بدل گئے ہو آبی، آئی ہیٹ یو۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں پلٹ گئی۔ زینی رکو زینی، عباد نے اسے آوازیں دی مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا۔ جانے دو اسے، خواہ مخواہ میں بات بڑھائے گی، پھپھو نے عباد کو گھرکا۔ آپ بھی نہ بیچاری کا دل رکھ لیتی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی آواز سے بنا دیکھے ہی پتہ چل گیا۔ جو دل تمہارے حوالے کیا ہے نا، تم بس اسی کا خیال رکھو۔ اور ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم؟ پھپھو نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ان کا تو پکا ارادہ تھا شاید میمونہ صاحبہ کے گھر جانے کا، ہانیہ نے طنزیہ کہا تو وہ زور سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ سویٹس۔ صوفے کی پشت پر پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں نے ہانیہ کے رخساروں کو چھوا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو تولیت سے رگڑ کر بال خشک کرتی ہی بات کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ اب، بچی بیچاری گھر والوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہے اور تم اپنے ڈراموں میں مگن ہو۔ بچی سے بھی پوچھ لیں یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں، ورنہ سعد ہی چھوڑ آئے گا۔ وہ ماں سے مخاطب تھا، بظاہر سادہ لہجہ مگر طنز بھانپنے والی خوب بھانپ رہی تھی۔ میں آپ جناب ہی کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں یہاں آپ ہی کے ساتھ آئی ہوں، زینی کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچ کر طنزیہ کہا تھا مگر وہ جھوم گیا۔ واہ امی، کیا با ادب بہو لائی ہیں، اس قدر عزت احترام ولی نہ ہو جاؤں کہیں میں۔ پھپھو نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کے آؤ، بھائی صاحب کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ پاپا کے فون کا سن کر وہ اندر تک مضطرب ہو گئی۔ پھپھو کا حکم نامہ پا کر عباد اٹھ کے تیار ہونے چلا گیا مگر کافی دیر پرانے میگزین کی ورق دانی کرنے اور کرن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی جب وہ اکتا گئی تو اٹھ کے کمرے میں آئی۔ صاحب بہادر نہا دھو کے فریش ہو کر ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے فون کال بھی نپٹا رہے تھے۔ ہانیہ کا دل بیزار ہونے لگا۔ وہ اڑ کر میکے پہنچنا چاہتی تھی مگر یہاں فوری اڑان کے کوئی تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ تازہ ہوا اور پھلدار درختوں اور پھولوں کی مہک نے موڈ قدرے بہتر کیا تھا۔ کامان یار، ایک تو تم لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بات بات پہ ٹوٹنے کو تیار۔ ہانیہ کا دھیان ایک دم اس کی طرف گیا جو بڑی بشاشت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ دیکھو زینی، امی کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا ان کا حکم میں ٹال نہیں سکتا۔ کمرے میں چلتا پھرتا، شرٹ پہنتا، بال بناتا وہ اس انداز میں محو گفتگو تھا جیسے کمرے میں اکیلا ہی ہو۔ ہانیہ کا دل سلگا۔
اور کبھی میں جو اسے عزت سکندر کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا دوں تو لمحہ بھر لگائی یہ مجھے میکے بھجوانے میں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے جھکا ہوا بوٹ پہن رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو یہ فضول کال، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اس نے بات کے سر پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ تو چونکا ہی، مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس نے بھی اچھی طرح سن لیا۔ بعد میں بات کروں گا زینی، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ اسے تنبیہی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بعد میں بات ختم کرنا چاہی، مگر دوسری طرف زینی یقیناً غصے میں تھی۔ کام آن زینی، کسی کے کہنے سے تمہاری اہمیت ختم تو نہیں ہو جاتی نا؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اوکے اوکے، سمجھا لوں گا میں، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ موبائل جیب میں ڈالتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ قطعاً نہ گھبرائی۔ ایٹیکیٹس، مینرز، کبھی ان کے بارے میں پڑھا تو ہوگا تم نے؟ بہت نرمی سے پوچھا گیا۔ مجھے ہر قسم کے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنی جرأت عیاں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا؟ وہ تمسخر سے ہلکا سا مسکرایا، پھر دفعتاً اس کی کلائی تھام کر بولا، مثلاً اب مجھ سے کیسے نپٹ سکتی ہو تم؟ ہانیہ اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، گھبرا سی گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، نہ چھوڑا تو کیا کرو گی؟ شور مچاؤ گی؟ وہی مذاق اڑاتا انداز۔ ہانیہ نے خود کو پسینے میں ڈوبتا محسوس کیا۔ وہ تو ویسے ہی اس پینڈو پر روک ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ شوہر کے ساتھ ایسی ضد اور چیلنج کرنے والی باتیں نہیں کرتے مسز، جتانے والے انداز میں کہہ کر اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر اپنی